میں ہے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں جانتی ہوں یہ آنکھیں تیرے حکم سے تیری مرضی سے گئے، مگر دشمن کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ دعا کر رہی ہیں، ہاتھ نیچے بھی نہیں گلا، قد ردہ اللہ الیہا بصرہا، اللہ زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی دے دیا۔ دوستو، زندگی کا پرابلم، زندگی کی مصیبت، زندگی کی تکلیف ہے، مانگو جی اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھا کر مانگو، تمہارے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑا شرمیلا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ ہاتھوں کو خالی کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ مانگنے والے دینے والے سے مانگو دیتا، جو خود بھکاری ہے وہ کیا دے گا اندازہ لگائیے۔ چلیے اور ذرا آگے بڑھیے۔ عورتیں میدان جنگ میں آتی تھیں، کیا کرتی تھی، کیا کارنامے ہوتی، مرہم پٹی کرنا، زخمیوں کو پانی پلانا، زخمیوں کا علاج کرنا، عورتیں کام کرتی۔ مگر جنگ احد کے موقع پر ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے محاصرے میں آ گئے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، تیروں کی بارش ہو رہی، ایک طرف حضرت ابو طلحہ ٹھہرے ہوئے اپنے ہاتھوں سے روک رہے ہیں، ایک طرف حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹھہری بھی ہیں اور ہر تیر کا مقابلہ کر رہی، ڈٹ کر مقابلہ کر رہی۔ ہاتھ شل ہو گئے، ہاتھ شل ہو گئے، پھر بھی دیکھے کھڑی۔ اللہ کے نبی ذرا چہرہ اوپر اٹھاتے تو وہ کہتی آقا آپ اپنا چہرہ مت اٹھائیے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے اور دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سامنے ہے، جب مار کھا کے تیر کے ذریعے روکتے روکتے پورے ہاتھ شل ہو گئے، پورا سینہ چھنی ہو گیا، حضرت ام عمارہ نیچے گری تو اندازہ لگائیے اللہ کے نبی نے کہا ذرا ام عمارہ کو میرے نزدیک لے آؤ۔ نزدیک لایا گیا، اللہ کے رسول کے سامنے سر رکھا ہوا ہے، زخموں میں بھری ہوئی ہے، کیا دیکھیے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بولو ام عمارہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر وہ یہ کہتی اللہ کے رسول بڑی تکلیف ہو رہی دعا کیجیے، کیا اللہ اچھا نہیں کرتا؟ مگر دیکھیے جس کے سامنے آخرت ہو، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ام عمارہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش یہ کی ہے، آج جس طریقے سے میں آپ سے بالکل نزدیک ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں بھی مجھے ویسا ہی کر دے، جنت میں بھی مجھے ویسا ہی کر دے۔ اللہ کے رسول کے ہونٹ ہلنے لگے تو ام عمارہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آقا میرے حق میں دعا کر رہا ہے۔ اور مثالیں زیادہ ہیں لیکن میرے 15 منٹ کیڈر میں چلے گئے، اب کچھ ٹائم ابھی باقی ہے تو میں ابھی کھینچنا نہیں چاہتا، مگر اب میں بتا رہا ہوں آخرت کے معاملے میں وہ عورتوں کے دل میں کیا خواہش ہوتی تھی، کیا جذبہ ہوتا تھا۔ مرد جیسے آگے بڑھتے عورتیں بھی آگے بڑھتی، مرد جیسے قرآن میں شریک ہوتے عورتیں بھی شریک ہوتی، مرد برابر نیکیوں کے میدان میں آگے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آخرت کا کتنا تصور تھا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی۔ احد کی لڑائی میں اللہ کے رسول کے شہید ہونے کی غلط خبر پھیلی، عورتیں مدینے سے بھاگی آ رہی ہیں، ایک عورت آگے آ رہی ہے، کہا کہ دیکھ تیرے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا، سن کے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، کہا تیرے بھائی کو قتل کر دیے، بتائے وہ سن کر کہا اللہ کے نبی کیسے ہیں، بتایا تیرے بیٹے کو شہید کر دیے، تیرے شوہر کو شہید کر دیے، اندازہ لگاؤ 4 آدمیوں کو شہید کیا گیا، مگر وہ یہ کہہ رہی مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ اس نے دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد نہ مجھے باپ کا غم ہے، نہ شوہر کا غم ہے، نہ بھائی اور بیٹے کا مجھے غم ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دو۔ مطلب کیا ہے، ایک عورت شادی ہونے کے بعد غلط کام کرے، ناجائز کام کرے، زنا اور بدکاری کرے، ایسی عورت کو میدان میں ٹھہرا کے پتھروں سے مار کے اس کو ختم کیا جائے گا۔ کوئی نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر بدکاری کرے تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مار کر
ایلو سے ان کو باہر ڈھکل دیا جائے گا، باہر کیا جائے گا۔ یہ عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، اللہ کے رسول مجھے گناہ چین نہیں دے رہا، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ اگر کل پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، دیکھ اس وقت تو حمل سے ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر میں تجھے سزا دوں گا تو تیرے بچے کو کون کرے گا؟ جا، زچگی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ زچگی کا زمانہ ایک دن دو دن نہیں ہے، 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا۔ کیا وہ عورت یا کوئی بھی غلطی کرنے والا توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ توبہ کتنے بھی گناہ ہیں، مگر جس کے سامنے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور ہوگا اسے کیا حالت ہوتی، ذرا اندازہ لگائیے۔ خیر زچگی ہو گئی، 9 مہینے کے بعد آئی، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے میرے گناہ کی سزا دے دیجیے، مجھے گناہ چین لینے نہیں دے رہا، اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ اگر پوچھا تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، دیکھ تیرا بچہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تجھے اگر میں سزا دیا یہ معصوم بچہ کہاں جائے گا؟ جا، دودھ پلانے کا زمانہ ختم کر کے آ۔ دودھ پلانے کا زمانہ 1 دن 2 دن نہیں، 2 سال 2.5 سال 3 سال۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا نہیں کرتا؟ مگر دل دیکھو، آخرت کا تصور جس کے دل میں ہے۔ بچہ دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا، چھوٹے معصوم کو لے کر آئی ماں، ہاتھ میں بچہ روٹی پکڑا اور کھا رہا ہے، کہا اللہ کے نبی دیکھیے میرا بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، مجھے میری